رد نہیں ہوگی کبھی اس در سے دعا ہماری، اس لیے آئے ہیں آس لے کر اے میرے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ لابس الکبریاء بلا تجسید والمرتدی بالجلال بلا تمثیل، المستوی علی العرش بغیر زوال بلا تباعد منہم، لیس لہ حد ینتہا الی حدہ، دل من جبر بعدہ، الاول قبل کل شیء والآخر بعد کل شیء، والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ النبی المقی القرشی ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، ان انذروا انہ لا الہ انا فاتقون، صلوات۔ دیکھیں، مجلس سننے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ آپ مجلسی بن کے سنیں۔ طالب علم بن کے سنیں گے تو پھر آپ کو مجلس میں مزہ نہیں آئے گا۔ مجلسی بن کے سنیں، طالب علم بن کے، میں طالب علم بن کے پڑھوں گا، آپ کو مجلسی بن کے سننا ہے۔ توجہ کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جس جگہ سے آپ لوگ ہیں اسی جگہ سے ہم لوگ بھی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کا مزاج مجلسیوں والا مجلس ہے، ہم ہی لوگ تو مجلس کی شان ہوتے ہیں ہندو پاکستان والے۔ تو آپ انشاءاللہ میرے نکات کو سمجھیں گے۔ سورہ نحل کی ابتدائی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پہلی اور دوسری آیت کا نشان ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلہ سبحانہ تعالی عما یشرکون، اس کا امر آ گیا ہے، اس کے امر کو طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ پاک اور بلند ہے وہ ذات ان چیزوں سے جو لوگ اس کی طرف شرک کی نسبت دیتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ والروح بامرہ، ملائکہ نازل، دیکھیں آپ لوگ طالب علم ہیں، یہاں پہ آپ لوگ طالب علم بنے گا۔ ینزل الملائکۃ، اس ملائکہ کو وہ نازل کرتا ہے اور نازل کرتا رہے گا، روح کے ساتھ اپنے تمام امر کو بھیج کر۔ کس کی طرف؟ اپنے ان بندوں کی طرف، من عبادہ، جس کو وہ منتخب کر چکا ہے۔ کس لیے؟ کہ ان انذروا انہ انا فاتقون، کہ وہ ڈرائے کہ میں ہی فقط اکیلا اللہ ہوں۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ ڈرنا کسی کرسی سے نہیں ہے، ڈرنا کسی عہدے سے نہیں ہے، اگر ڈرنا ہے خوف کھانا تو صرف اللہ سے کھانا ہے۔ میں اس 2 آیتوں میں جو میں نے بیان کیا ہے، صرف ایک ہی چیز کو اتنے قلیل وقت میں واضح کر پاؤں گا اگر آپ کی توجہ ہوئی تو۔ ینزل الملائکۃ بالروح، بس مجھے یہ واضح کرنا ہے۔ اگر آپ کو روح سمجھ میں آئی تو میں آپ کو روح کعبہ اور روح اسلام تک لے کے جاؤں گا، اور اگر آپ نے مجھے ساتھ نہ دیا تو پھر بات ادھوری رہ جائے گی۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں روح کے ساتھ اپنے خدا کے تمام امر کو لے کر، علی من یشاء من عبادہ، اس کے منتخب بندوں کی طرف۔ میری طرف توجہ کریں، پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ روح کیا ہے۔ روح وہ چیز ہے جس کا قرآن میں یہ ذکر نہیں کیا کہ روح انسان کے جسم کے ساتھ مرکب کی گئی ہے۔ روح کا ذکر تو ہے لیکن اس طرح سے ذکر نہیں ہے کہ روح اس انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس انسان کو، مخلوق کو، ساری مخلوق کو مٹی سے بنایا ہے اور اس کے اندر روح، اس کے اندر نفس ڈال دیا ہے، اور ایک ایسی چیز ڈالی مما لا تعلمون کہ جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو، مما لا يعلمون، جس کو تم نہ جانتے ہو نہ جانو گے۔ قل الروح من امری، پوچھا گیا کہ روح کیا ہے، کہو کہ میرے خدا کا رب کا امر ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن سوال تو ہے کہ روح انسان کے جسم میں موجود ہے، سارا پوری کائنات میں جتنی بھی روح ہیں سب روح کی وجہ سے زندہ ہیں۔ جب مولا سے پوچھا مولا آخر جسم انسان کا روح سے ربط کیا ہے، تو مولا نے بہت پیارا جملہ
فرمایا کہ الروح عن الجسم کلمانہ فی اللفظ، روح کا جسم سے ایسا ہی تعلق ہے جس طریقے سے معنی کا لفظ میں ہے۔ سوال میں یہ پوچھوں آپ سے، آپ لوگ اصول پڑھ چکے ہیں، سوال یہ پوچھوں کہ کیا لفظ میں معنی نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ ہوتا ہے لیکن نظر بھی نہیں آتا، مگر اس کے باوجود بھی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جسم انسانی میں روح موجود ہے بھی، لیکن آپ کو نظر بھی نہیں آتی ہے۔ اب یہ بھی آپ کو مشخص نہیں کہ وہ کہاں ہے، سر کے کس حصے میں ہے، پاؤں کے کس حصے ہے، جسم کے کس حصے میں، لیکن موجود ہے۔ جس طریقے سے لفظ میں معنی نظر نہیں آتا، اسی طریقے سے جسم میں روح نظر نہیں آتی، مگر جسم میں روح موجود ہے۔ پوری کائنات میں جتنے ذوی ارواح ہیں وہ سب روح کی وجہ سے زندہ ہیں۔ تم ہو، میں زندہ ہوں، سب روح کی وجہ سے۔ لیکن سوال یہ روح کس وجہ سے زندہ ہے، یہی تو سمجھانا ہے مجھے آپ کو۔ بھائی ہم سب تو روح کی وجہ سے زندہ ہیں، لیکن یہ روح کس وجہ سے زندہ ہے؟ تو یہ سوال بہت ہی عجیب ہے، بالکل اسے کہیں کہ یہ نہ حل ہونے والا سوال ہے۔ لیکن اگر اہل بیت کے دروازے پر آئے تو کوئی ایسا سوال ہی نہیں جو حل نہ ہو۔ بھائی یہ روح کیسے زندہ ہے؟ بھائی میں ہوں، آپ ہیں، تمام مخلوق، ساری مخلوق روح کی وجہ سے زندہ ہے۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو میں مثال پیش کروں، شاہد مثال، اور آپ کے ذہن کو قریب کروں مثال کے ذریعے سے۔ بھئی آپ افطار ہوا، آپ کے آگے رکھا گیا، دسترخوان بچھایا گیا، شربت آ گیا، کھانا رکھ دیا گیا، کھانے میں نمک ہے، شربت میں شکر موجود ہے۔ آپ کہیں کہ یہ شربت میں میٹھا کیوں ہے؟ کہا بھئی اس میں شکر موجود ہے۔ آپ کہیں کھانا نمکین کیوں؟ اس میں نمک موجود ہے۔ سوال یہ کہ بھئی یہ نمک میں نمکینیت کہاں سے آئی ہے؟ شکر میں مٹھاس کہاں سے آئی ہے؟ یہی سوال ہے نا، روح کو زندگی کس نے دی ہے؟ روح خود حیات ہے، خود زندگی، لوگوں کو یعنی دوسری چیز کو زندگی دیتی ہے، خود روح کو کس نے زندہ رکھا ہے؟ تو سوال کا جواب صرف اتنا ہے، جب شے ذات بن جاتی ہے تو وہاں کیوں کا سوال نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں مٹھاس رکھتی ہے، وہ اپنی ذات میں نمکینیت رکھتی ہے، وہ اپنی ذات میں زندگی رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے روح اپنی ذات میں زندہ ہے۔ اب جبرائیل کے لیے کہا گیا نزل بالروح الامین، ہم نے حبیب تمہارے اوپر روح الامین کو نازل کیا۔ جبریل کیا ہے؟ جبریل بھی روح ہیں، روح الامین ہے۔ روح کا مطلب یعنی زندگی۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں واقعہ پر بالکل بیان نہیں کرتا، مگر کیا کروں، مجبوری ہے، واقعے کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، اس کے بغیر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں تاریخی کتاب واقعوں میں، تمام تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ واقعہ موسیٰ کی قوم جب پار کر گئی تھی تو جناب جبرائیل کو بھیجا گیا۔ جناب جبرائیل گھوڑے پہ سوار اور موسیٰ کی حمایت کر رہے تھے۔ فرعون کا قوم بعد میں آئی، وہ غرق ہوئی۔ تو سامری کھڑا ہو کر یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص کے جو گھوڑے پر سوار ہے، اسے نہیں معلوم کہ یہ جبرائیل ہیں، ایک شخص کے جو گھوڑے پر سوار ہے، اس گھوڑے پر سوار ہونے کے ساتھ اس کے گھوڑوں کی جو پاؤں کی جو ٹانپوں سے مٹی اٹھ رہی ہے وہ حرکت کر رہی ہے۔ جبرائیل کیا ہے؟ روح الامین ہے، روح یعنی زندگی۔ تو جبرائیل ہیں مس گھوڑے سے، گھوڑے کی ٹانپوں سے مٹی جو اٹھ رہی ہے اس میں حرکت ہو رہی ہے۔ تو میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ تم نے جبرائیل جو روح الامین ہے، جو زندگی ہیں، جو روح ہیں، روح کا مطلب یعنی زندگی، وہ اگر گھوڑے پر بیٹھ جائیں اور گھوڑے سے مس ہو جائیں اور اس گھوڑے کے مس ہونے کے اس کے ٹانپوں سے اور سموں سے جو مٹی اٹھے اس میں تو حرکت آئے، اس کو مان جاؤ، لیکن تمہیں خاک شفا حسین کی آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو زندگی دیتی ہے، کہ جو روحوں کا بھی سردار ہے۔ یعنی اگر بات سمجھ میں آئے، ماننے پر آئے، تو جبرائیل کے بیٹھے ہوئے گھوڑے، جبرائیل پر بیٹھے ہوئے گھوڑے اس گھوڑے کے ٹسموں سے حرکت ہونے والی مٹی کو مان لیں، لیکن نہ مانے تو انہیں خاک شفا سمجھ میں نہ آئے کہ حسین کی تربت کس طرح سے لوگوں کو زندگی دیتی ہے۔ اور اب میں آپ کو جب یہاں تک لے آیا تو اب دوسری آیت، کلمۃ القاہا الی مریم و روح من، ہم نے یہ جو بچہ تمہاری گود میں ہے نا مریم، یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ عیسیٰ ہمارا کلمہ ہے۔ وروح من بعض کے معنی میں بھی آتا ہے اور یہاں بعض کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ وہ روح من، اور ہماری چھوٹی سی روح ہے۔ عیسیٰ کو کیا کہا؟ کلمہ، اور کہا یہ ہماری چھوٹی سی روح ہے۔ تو چھوٹی سی روح تو اگر مردے کو ہاتھ رکھے تو زندہ ہو جائے، اور جس حبیب کو کہا اوحینا الیک روحا من امرنا، ہم نے پوری روح تمہیں دے دی، اسے مسلمان زندہ نہ سمجھے۔ موسیٰ فقط روح نہیں ہے،
اس سے بڑھ کر موسیٰ آج تک زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تمام مسلمان اس کو مانتے ہیں، موسیٰ تو زندہ رہیں کہ جو خدا کی چھوٹی سی روح میرا حبیب زندہ نہ رہے آج تک؟ یہ کون سا مذہب اور اسلام ہے؟ تو روح اتنی طاقت رکھتی ہے۔ اور اب میں آگے بڑھوں، تنزل الملائکہ، بس یہی اسی اصل میں مجھے تو بات تو پوری آیت کو پڑھنا تھا لیکن وقت بھی اتنا نہیں ہے۔ تنزل الملائکۃ بالروح من امرہ، بالکل یہی چیز سورہ قدر میں تمام کے آپ لوگوں کے ذہن میں موجود ہے۔ تنزل الملائکۃ، ینزل الملائکہ ہے اس آیت کے اندر سورہ نحل میں، یہاں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتی ہے خدا کے تمام امر کے ساتھ۔ اب سوال یہ ہے، یہ بھی حل ہو گیا کہ روح کیا ہے؟ روح اپنے وجود میں زندگی ہے، اپنے وجود میں اپنی ذات میں ایک ایسی چیز جس کے لیے کوئی سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ذات شے اپنی ذات میں منہدم ہو جائے تو پھر اس کے لیے سوال جواب نہیں ہوتا۔ اچھا سوال یہ ہے کہ جو روح نازل ہو رہی ہے، بات تو ہمیں یہی کرنی ہے نا کہ روح آتی کس پر ہے؟ بھئی قرآن میں بیان تو کر دیا کہ ملائکہ آتے ہیں، روح نازل ہوتی ہے، امر کو لے کر آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح یہ بیان کر دیا، تو پھر آئے آتی کس پر؟ تیسری آیت میں پڑھوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ثم حامیم سجدہ کی آیت ہے۔ وہ کہ جو کہتا ہے کہ خدا ایک ہے اور ایک ہونے کے ساتھ ثم استقاموا تتنزل، اور میدان میں ڈٹ کر بھی رہتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ بھی اسی پر نازل ہوتے ہیں۔ بس ہمیں یہی وہ شخص دیکھنا ہے کہ کون میدان میں ڈٹا تھا اور کون بھاگ گیا تھا۔ تو ہمیں قاعدہ اصولی موجود ہے، قاعدہ اصولی معلوم ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادھا، ان شے پہچانی جاتی ہے اپنی ذات کے ساتھ۔ تاریخ میں دیکھو کہ بھاگنے والے بھگوڑے کون تھے اور ٹکنے والا علی کون تھا۔ تو جو میدان میں ٹکتا ہے ملائکہ اسی پر آتے ہیں۔ ابھی بھی میں آپ کو واضح نہیں کر پایا، صفین کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ صفین ہوئی اور بڑی گھمسان کی بڑی طویل جنگ چلی ہے۔ ایک مرتبہ بہت دن ہو گئے جب شدت کی جب جنگ طویل ہو گئی تو کمانڈر آئے علی کے، اور علی کے پاس کہنے لگے یا علی بہت عرصہ ہو گیا ہے، اب کیا کریں بتائیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک شدت سے حملہ کریں۔ مولا نے کہا جاؤ، میں نے اجازت دی۔ کہا یا علی ٹھیک ہے، آپ نے اجازت دے دی۔ جب خیمے سے نکل گئے پھر ایک پلٹ کر ایک کمانڈر آیا، کہا مولا ٹھیک ہے اجازت تو دے دی، لیکن یہ بھی ہوتا ہے جنگ کے اندر جب جنگ چھڑتی ہے تو کچھ لوگ ادھر ہوتے ہیں کچھ لوگ ادھر ہوتے ہیں۔ بھائی ہماری کوئی ایک جگہ معین ہو کہ جہاں اگر خدا نہ خواستہ ہمیں ضرورت پڑ جائے مشورے کے لیے تو مولا آپ سے مشورہ کر سکیں۔ مسکرا کے میرے یہ جملہ علی ہی کہہ سکتے ہیں بس فقط، اور کوئی نہیں۔ مسکرا کے کہا علی کو جس جگہ چھوڑ کر جاؤ گے نا جنگ میں، آخر میں بھی وہیں پاؤ گے۔ تم اپنے لیے جو جگہ معین کرنا معین کر لو۔ کیوں؟ اسی آیت کی تفسیر ہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اور اب ایک آیت ہے قرآن میں میرے موضوع سے متعلق ہے، لیکن وہ آیت موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن اس کا استدلال موضوع سے متعلق ہے اور بہت مشہور ہے، آیت بھی آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی۔ اینما تولوا وجوہکم فثم وجہ اللہ، بہت پیارا واقعہ یہاں پہ صفین کا نقل کیا ہوا ہے۔ یہی صفین تھی کہ جب امیر شام کا 1 لاکھ کا لشکر اور عراقی مولا علی کے لشکر 20,000 کی تعداد جب پھنس گئے تو اب کون تھا جو لشکر کو 1 لاکھ سے نکالتا سوائے علی کے؟ ذوالفقار لی اور کود پڑے۔ یہاں پر جو اینما تولو کا معنی عام طور پر لوگ کرتے ہیں مڑ کر دیکھنا۔ آپ اگر لغت عربی کی دقیق معنی دیکھیں تو مڑ کر دیکھنا معنی نہیں ہے اس کا، ہے بہت لطیف معنی ہے، مڑ کر دیکھنا نہیں ہے۔ آج آپ کے یہاں سے لے جائیں گے، مڑ کر دیکھنا نہیں ہے، مڑ کر دیکھنا معنی ہے اس کا۔ اینما تولو وجوہکم فثم وجہ اللہ، اگر مڑ کر دیکھنا مطلب ہوگا نا تو یہ وجوہکم سے تعارض کر رہا ہے، وجوہکم جمع کی ضمیر ہے، مڑ کر کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، تبھی تو کہا نا وجوہکم فثم وجہ اللہ۔ جب گھر گئے مولا کا لشکر اور امیر شام کے لشکر نے مولا کے لشکر کو گھیرا تو علی نے اپنے 20,000 کے لشکر کو اکیلے تنہا میدان میں کود کر بچایا، اور جب بچایا تو اسی آیت کی تفسیر نظر آئی، کیا کہ کوئی مشرق بھاگتا تو کوئی مغرب بھاگتا، کوئی جنوب بھاگتا، کوئی شمال بھاگتا، تو یہی کہتا نظر آتا کہ ہمیں ہر طرف جہاں مڑتے علی نظر آ رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجوہکم فثم وجہ اللہ، جہاں دیکھتے علی اللہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اینما، جہاں تم دیکھو گے، جہاں تم چاہو گے۔ اور یہی سبب ہے، کوئی ہم سے پوچھے نا کہ تم اپنے زمانے کے امام کو کیوں بلاتے ہو، تم علی کو مدد کے لیے بلاتے ہو، یہ آیت پیش کر دو اس کے سامنے۔
اس لیے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی موالیان حیدر کرار ہیں جو وہ مولا کو بلاتے ہیں، چاہے وہ بچہ گرے، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے عورت ہو، چاہے کوئی ہو، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے کہتا ہے کہ یا علی، کے نہیں کہتا؟ وہ کیا دلیل ہے اس کے پاس؟ بھائی علی آتے کیسے ہیں آپ کے پاس؟ اینما تولوا وجوہکم فثم وجہ اللہ، تم جہاں بھی علی کو پکارو گے علی وہاں آئے گا، تم جہاں بھی خدا کے چہرے کو پکارو گے خدا کا چہرہ وہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے گا۔ یوں سبب کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ امام یا حجت خدا ہو، وہ روح کعبہ ہوتی ہے، وہ روح اسلام ہوتی ہے، وہ روح کائنات ہوتی ہے۔ جس طریقے سے روح جسم سے اگر کسی حصے سے نکل جائے تو جسم مردہ ہو جائے گا، اسی طریقے سے اگر ہم اس کائنات سے، اس نظام سے حجت خدا کا وجود کو ہٹا دیں ایک لحظہ کے لیے بھی، تو یہ کائنات مردہ ہو کے رہ جائے گی، اس کائنات میں پھر جان نہیں رہے گی۔ امام کائنات کی روح ہیں، چاہے وہ زمانے کا امام ہو ہمارا، چاہے وہ مولا علی ہوں، کوئی بھی امام ہو، یہ روح کائنات ہے، روح اسلام ہے۔ ان کے بغیر نہ اسلام کا گزارا ہے، نہ ان کے بغیر ہمارا گزارا ہے۔ جس طریقے سے روح کے بغیر جسم کا گزارا نہیں، روح اگر جسم سے نکل جائے تو روح جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر روح امامت اسلام سے نکل جائے تو اسلام مردہ ہو جائے گا۔ امامت اگر اس دنیا سے نکل جائے، حجت خدا اگر اس دنیا سے ایک لحظہ کے لیے چلا جائے تو زمین مردہ ہو کے رہ جائے گی۔ یہ علی کہ جن کو کمانڈروں نے کہا کہ مولا آپ وہ جگہ معین کریں، مولا نے کہا تم جہاں معین کرو میں وہیں جہاں مجھے چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے۔ یہ وہ علی ہیں، یہ بڑے علی ہیں، ہمارے امیر کائنات اول امام۔ اور ایک مرتبہ وہ وقت آیا ہے، عزیزان محترم، آپ کی تمام زحمت تمام ہوئی آج کے دن، 30 روزہ آپ کا مکمل ہو گیا، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، خود مجھ سے یہ سوال ہے، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ 30 دن کے روزے جو ہم نے گزارے ہیں، یہ کوئی درس اخلاق نہیں، صرف 2 جملے صرف متنبہ کرنے کے لیے ہے، توجہ دلانے کے لیے۔ یہ 30 دن کے روزے ہم نے جو گزارے ہیں، چند گھنٹوں کے روزے تھے، پورے دن کے بھی نہیں تھے، 17 گھنٹے 15 گھنٹے، لیکن نرم بستر بھی تھا، سونے کے لیے جگہ بھی تھی، اگر لائٹ نہ تھی تو کم سے کم چھاؤں کی جگہ موجود تھی، گھر تھا، سکن تھا۔ جب افطار ہوا آپ کے سامنے پانی رکھا گیا، غریب سے غریب نے بھی دنیا کے کسی انہوں میں بھی اگر روزہ رکھا ہوگا تو کم سے کم اس کو ٹھنڈا پانی نہ تھی تو پانی تو ملا ہی ہوگا نا، پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لی ہوگی۔ سلام ہو اس حسین مظلوم پر کہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا اور کبھی اپنے اکبر کے لیے پانی مانگتا تھا، کبھی اپنے اصغر کے لیے پانی مانگتا تھا۔ 2 بوند کا پانی حسین کو مطلوب تھا علی اصغر کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ شب جمعہ نزدیک ہے اور میرا دل چاہا کہ میں جناب علی اکبر اس شہزادے کے مصائب پڑھوں، بس 2 جملے، میں زیادہ مصائب بھی نہیں پڑھا کرتا ہوں۔ جب چھٹے امام سے عید ہی کی مناسبت سے پوچھا کسی نے کہ مولا باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ کون سا ہوتا ہے، تو مولا نے کہا کائنات کی کوئی خوشی نہیں ہے، ساری خوشیاں ادھوری ہیں، کوئی قیمت نہیں ہے خوشی۔ کہا مولا پھر بھی بتائیں، کہا باپ کے لیے سب سے خوشی کا وقت وہ ہوتا ہے جب اس کا بیٹا جوان ہو جائے اور اس کا قد، اس کے چلنے اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کو باپ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے عجیب سوال کیا مولا سے، کہا فرزند رسول مجھے یہ بتائیں باپ کے لیے سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف دہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ کہا کوئی جواب نہ دیا، ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ارے باپ کے لیے سب سے زیادہ مصیبت کا وقت وہ ہوتا ہے جب جوان بیٹے کا لاشا باپ کے سامنے موجود ہو اور باپ اکیلا تنہا ہو اور جنازے کو اٹھائے۔ ارے علی اکبر، جب میرے شہزادے نے اپنے بابا سے اجازت چاہی کہ بابا مجھے جانے دیں تو مولا نے کہا نہیں علی اکبر، تم میرے نانا کی شبیہ ہو، میں جب چاہتا ہوں تو اپنے نانا کی زیارت کرنا میں تمہیں دیکھ لیا کرتا ہوں، ارے بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ علی اکبر نے جب 2-3 دفعہ اصرار کیا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جب امام حسین نے اجازت نہیں دی تو ایک مرتبہ علی اکبر نے کیا اپنے سر کو حسین کے قدموں کی طرف رکھ دیا اور ایسی اجازت مانگی۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کے چہرے کو اٹھا کے چوما، کہا خبردار
آج کے بعد ایسا نہ کرنا، تیری شکل میرے نانا کی شبیہ ہے اکبر، جا میں نے تجھے اجازت دی، جا اپنی ماں سے اجازت لے لے۔ علی اکبر خیمے میں گئے اور جانے کے بعد اپنی ماں سے اجازت لی۔ جب واپس آئے تو حسین نے کہا نہیں علی اکبر، اس ماں سے اجازت لے کہ جس نے تجھے 18 برس پالا ہے، جاؤ جا کے زینب سے اجازت لو۔ علی اکبر جب خیمے میں گئے ہیں، عزاداران مظلوم کربلا تمام شہداء کی رخصت کو لکھا گیا ہے، تفصیل سے نہ صحیح لیکن تقریباً تفصیل سے لکھا گیا ہے، لیکن علی اکبر کی رخصت میں صرف چند جملے ملتے ہیں، اتنے زیادہ اللہ جانے لکھنے والے نے شاید اتنا شدید رخصت تھی، اتنے لمحات تھے، نہ لکھ سکا یا اس کو نہ معلوم ہوا کہ کیا ہوا اندر خیمے میں۔ اکبر خیمے میں گئے، 18 لوگوں نے علی اکبر کو گھیر لیا، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ نیچے گرا، کوئی بازو سے پکڑتا اکبر کو، کوئی دامن سے پکڑتا اکبر کو، کوئی علی اکبر کے گلے کو بوسہ لیتا، کوئی علی اکبر کو گلے لگاتا۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی کہتی ہے ارحم اکبر ارحم غربتنا، ہماری غربت پر رحم کرو بھیا، اب سب چلے گئے تم نہ جاؤ۔ اکبر نے چھوٹی سکینہ کو گود سے اٹھا کے چوما اور اس کے بعد کہا مجھے جانا ہے بہن۔ اکبر رن کو چلے، جب اکبر رن کو چلے رجس پڑا اور جنگ کی، بڑی جنگ کرنے، میں جنگ نہیں پڑھوں گا، بڑی جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد ایک مرتبہ جب علی اکبر نے آواز دی بابا میں زخمی ہو گیا، اور آواز دینے کے بعد اکبر جب زین سے زمین پر آئے، ایک مرتبہ میرے مولا نے خیمے سے اکبر کو دیکھا۔ اب مولا کس کیفیت سے چلے ہیں مجھے معلوم نہیں، میں پڑھنا نہیں چاہتا، بڑی مشکل سے فاطمہ کے لال نے اپنے آپ کو جوان بیٹے کے پاس پہنچایا ہے، بس 2 جملے، جوان بیٹے کے پاس پہنچایا ہے، برچی سینے میں لگی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ اکبر سے پوچھا بیٹا تیری کوئی آخری حاجت ہے کہ تیری کوئی وصیت ہے؟ کہا ہاں بابا، میں چاہتا ہوں میں اپنی بہن فاطمہ صغریٰ کی زیارت کر لوں۔ مولا نے کہا اچھا۔ حسین نے اکبر کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، اکبر کو مدینہ نظر آنے لگا، ارے میرا شہزادہ رونے لگا۔ کہا مولا نے ارے اکبر بیٹا تم نے کیا دیکھ لیا؟ کہا بابا میں نے گھر کو دیکھا میری بہن مجھے نہ دکھی، میں نے نانا کے روضے کو دیکھا میری بہن مجھے نہ دکھی۔ کہا پھر کیا دیکھ لیا، رو کیوں رہا ہے میرے بیٹے؟ کہا میں نے دیکھا ہے بابا یہ منظر بڑا عجیب منظر ہے، میں نے دیکھا کہ میری بہن جس راستے سے ہم کربلا کے لیے روانہ ہوئے تھے وہاں بیٹھ کر مٹی کو اٹھاتی ہے میرے قدموں کی اور اپنے سر پر رکھتے جاتے لوگوں سے پوچھتی جاتی ہے ارے بھیا اکبر کو کسی نے دیکھا ہے بھلا؟ میرا بھیا اکبر مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں آؤں گا، میرا اکبر ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ہچکیاں لے رہے تھے میرے مولا شہزادہ علی اکبر۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا بھائی بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے تاریخ میں یہ ملتا تو نہیں لیکن کچھ علماء نقل کرتے ہیں کہ شاید حسین نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا ہوگا، ایک مرتبہ ہاتھ پہ سینہ، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ برچھی پر۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے چاہا کہ برچھی کو نکالیں، اب یہ جملہ تاریخوں میں یا مقتل میں تو نہیں ملتا لیکن شاید کہ مولا نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا ہوگا اے نانا ذرا دیکھیے اپنے حسین کا امتحان، ارے اے ابراہیم دادا آپ بھی دیکھیے آپ کی آنکھ میں پٹی نہیں بندھی ہے، میرے آنکھ میں پٹی نہیں بندھی، آپ کی آنکھ میں تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ یا علی کہا اور جیسے ہی ہاتھ سے برچھی نکالی اور علی اکبر کا کلیجہ برچھی میں ساتھ آ گیا، ہچکی لی اور اکبر دنیا سے پرواز ہو گئے۔ اور اب یہاں پر حسین نے بڑا تاریخی اور جملہ کہا، بڑا غمگین جملہ تھا، پروردگار میری اس دعا کو قبول فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے شہزادہ علی اکبر کا، ان روتی ہوئی آنکھوں کا جو آنسو گرے ہیں پروردگار اسے رومال فاطمہ سلام اللہ علیہ میں جزا عطا فرما۔ پروردگار تو جانتا ہے ہمارے پاس کوئی نیکی کوئی خیر نہیں ہے سوائے حسین اور اس کے انصار اور اس کی اولاد پر گریہ کرنے میں جو آنسو ہمارے پاس موجود ہیں، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا کل خزانہ ہے۔ تمام مرحومین جو بھی دنیا سے چلے گئے جن کو یاد کرنے والا نہیں، ان تمام مرحومین کی پروردگار مغفرت فرما، پروردگار مقدس مقامات کی حفاظت فرما، مراجع الزام کی حفاظت فرما، شیعہ حیدر کرار جو بھی جہاں ہیں جن کی جو بھی حاجات ہیں، جو مریض ہیں انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پروردگار تجھے بیمار کربلا اور
بی بی فاطمہ صغرا کا واسطہ ہے، ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ جو قرض کے لیے ادا کرنا چاہتے ہیں، مقروض ہیں، ان کو باب الحوائج موسیٰ ابن جعفر امام محمد تقی علیہ السلام کے صدقے میں غیب سے ان کے قرض ادا فرما۔ جو اولاد نرینہ کے لیے متمنی ہے پروردگار، ان کو اولاد نرینہ اور اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ اہل بیت کا خادم قرار دے پروردگار، ہمارے دل کو اہل بیت کی محبت سے علم اور نور اور علم سے منور فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کی آخری دعا ہے، تمام حاجتوں کی آخری حاجت ہے، ہمارے آخری حجت صاحب العصر والزمان کے اعوان و انصار میں ہمیں قرار دے۔ اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں پروردگار تو ہمیں مرنے کے بعد ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ہمیں اپنے امام کی زیارت اور ان کی سیرت پر چلنے کی اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔